الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. آقا کی آمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں میں بابردہ باحیا مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ سورت آل عمران کی یہ آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اپنے احسان عظیم کا ذکر کیا ہے. اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اے دنیا کائنات کے لوگوں، تمہارے اوپر میں نے اپنی ایک بہت بڑی رحمت جو ہے، احسان جو ہے وہ میں نے کیا ہے، اور مجھے بتلانا بھی پڑا ہے، جتلانا بھی پڑا ہے. اللہ نے ویسے تو انسان کے اوپر جس طرح گزشتہ جمعہ میں گزارش کر چکا ہوں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کوئی بھی احسان جتلایا نہیں، کوئی نعمت جتلائی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ میں نے فلاں نعمت بھی تمہیں دے دی، فلاں نعمت بھی دے دی.
فلاں نعمت بھی دے دی، آنکھوں کی نعمت دے دی، کان دے دیے، اور اسی طرح دل و دماغ دے دیا، یہ سارا کچھ تمہیں نعمتیں دے دیں، آسمان، ستارے، چاند، سورج اور اسی طرح پہاڑ، یہ ساری میری نعمتیں ہیں، پانی بھی میری نعمت ہے، اسی طرح یہ تمہارے لیے چوپائے ہیں، جانور ہیں، چرندے پرندے، ہوا، فضا، یہ موسم ہے تمہارے لیے، بہار ہے، خزاں ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ ساری میری نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان نعمتوں کو جتلایا نہیں، لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، بس ایک دفعہ تذکرہ کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا فرمائی، جس کا اللہ رب العزت کو تذکرہ کرنا پڑا، بتلانا پڑا، اور یہ احسان جتلانا پڑا۔ وہ کون سا احسان ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا اس دنیا میں۔ انسانیت کا بھئی برا حشر تھا، آپ کے آنے سے پہلے لوگوں کا بہت ہی برا حشر تھا۔ اب دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں بھیجا، دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ عرب میں بھیجا ہے۔ اس کی بھئی کئی وجوہات ہیں، 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے، عرب کے لوگ، ان کی طبیعت جلدی ایک تو مانتی نہیں تھی، جب مان جاتی تو پھر پیچھے ہٹتی نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے عرب کا انتخاب کیا آپ کے لیے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ عرب کے لوگ اتنے سخت تھے، اتنے جنگجو تھے۔ پہلی بات تو مانتے نہیں تھے، جب مان لیتے تو پھر بالکل ہٹتے نہیں تھے۔ اب کئی صحابہ کی داستان واقعات گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اور آپ کی ذات، آپ جہاں رہتے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا زمانہ جاہلیت میں، لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا کلمہ پڑھا، تو جب مسلمان ہو گئے تو آپ پوری دنیا میں ہمیں آپ سے زیادہ اچھا اور پیارا نہیں لگتا کوئی بھی۔ ظاہر بات ہے، والدین بھی چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دیے، ایک جنگ میں اولاد سائیڈ پہ کھڑی ہے آپ کے خلاف، اور باپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے خلاف ہے، خامد بیوی ایک دوسرے کے خلاف ہوئے کھڑے ہیں۔ خامد ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی کو چھوڑ رہا ہے، اولاد کو چھوڑ رہا ہے، بیٹوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنے مال و جائیداد سارا کچھ، فصلیں چھوڑ رہا ہے، اپنے کھجوریں چھوڑ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ تو پہلی کیا وجہ ہوئی؟ عرب میں آپ کا انتخاب کیوں کیا؟ عرب میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ لوگ مضبوط بہت ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب مضبوط لوگوں میں آپ آئیں گے تو وہ مضبوطی کے ساتھ آگے دین پھیلائیں گے۔ ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، دین کی بات سنی اس کے لیے عمل نہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مضبوط لوگوں میں، جنگجو قسم کے لوگوں میں، دل کے پکے اور مضبوط لوگوں میں اپنا نبی بھیجا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ آپ کو عرب میں بھیجنے کی یہ تھی کہ عرب کی زمین میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، گرمی کا بہت زیادہ موسم ہے، آبادی نہیں ہے، پھل وغیرہ نہیں ہے، فصل کی بہت قلت ہے، کھجوروں پہ گزارا ہے، جنگلی جانوروں پہ، یعنی جنگل کے جانوروں پہ گزارا ہے، جنگل کے جانور وغیرہ وہاں سے دوسرا کیا کہتے ہیں، ہرنی وغیرہ دوسرے جانور وہ لاتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں تو لوگ، اللہ معاف کرے، جانور بیچارہ کھڑا ہے اور اس کا پاؤں کاٹ دیا، لات کاٹ دی اور لات کاٹ کر پکا کے کھا رہے ہیں۔ یہ حالت تھی، یہ حالت۔ تو یہ گرمی کا موسم تھا اس عرب کے علاقے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت علاقے کا انتخاب کیا
کہ جب یہ لوگ سخت علاقے کی گرمی محسوس کریں گے، برداشت کریں گے، تو جب دعوت و تبلیغ کے لیے باہر کے علاقوں میں جائیں گے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بے فکری کے ساتھ جائیں گے، سمندروں کو پار کریں گے، صحراؤں کو پار کریں گے، مشکل سے کٹھن اور مشکل سے مشکل گھاٹیاں، پہاڑ اور صحرائیں اور وادیاں اور سارا کچھ یہ کراس کر کے جائیں گے۔ روٹی نہیں ہوگی تو پھر بھی گزارا کریں گے، کھانا نہیں ہوگا تو پھر بھی گزارا کریں گے، پانی نہیں ہوگا تو پھر بھی گزارا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے علاقے میں بھیجا۔ ظاہر بات ہے پانی بھی نہیں تھا، کئی میل تک پانی نہیں ملتا، اس لیے تو ملکہ زبیدہ نے یہ دوسرا نہر کھدوائی تھی تاکہ حاجیوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو پانی کا فائدہ ہو۔ اور مشرکین مکہ نے 16 رستے آتے تھے مکہ کی طرف، 16 رستوں پہ انہوں نے پانی لگایا ہوا تھا، سبیلیں لگائی ہوئی تھی کہ لوگ آئیں وہاں سے پانی پئیں، شربت پئیں، ستو پئیں۔ تو یہ اپنی طرف سے وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ ایمان نہیں ہے تو اس نیکی کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، تو اس بھئی اعمال کا کیا فائدہ؟ ابو جہل نے یہاں تک آتا ہے، ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا 56 حج کیے ہیں، 56 حج، ایمان نہیں لایا، ان حجوں کا کیا فائدہ؟ ککھ بھی فائدہ نہیں ہے، ککھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا 16 رستے مکہ کی طرف آ رہے ہیں اور ہر رستے کے اوپر 7-7 8-8 میل تک پانی، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کھلا ڈلا انتظام، اور جو بندے پانی پلا رہے ہیں ان کے لیے بھی انتظام، ان کے لیے مثال کے طور پہ ان کی تنخواہ کا سارا انتظام۔ تو یہ دیکھ لو کہ پانی کی قلت، اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے وہاں بھیجا۔ تیسری وجہ کیا تھی اللہ کے رسول کو عرب میں بھیجنے کی، مکہ میں بھیجنے کی؟ تیسری وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی زبان بڑی فصیح تھی، زبان کے اندر فصاحت و بلاغت اتنی کہ ایک میلے میں، ایک میلے ٹھیلے میں ہزار ایک بندہ اشعار سنا دیتا۔ یہ بیل کتنے کا بکا، کہاں بکا، کس کے پاس آیا، یہ کس کا، یعنی کہ گائے کا بچہ تھا، پھر یہ گائے کس کے پاس تھی، پھر وہ گائے کس کے پاس تھی۔ یہ ان کو گھوڑوں کے نسب بھی یاد تھے، یہ گھوڑا کس کا بیٹا، یہ گھوڑی کس کی بیٹی، یہ کس کا بچہ، یہ کس کا بچہ، 100 تک یہ سارے ان کو، یعنی کہ گھوڑوں کے بھی پیچھے والے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، جانوروں کے جو پیچھے حسب نسب، وہ بھی یاد تھا۔ فصاحت و بلاغت اتنی، ایک مجلس میں ہزار شعر بغیر دیکھے سنا دیتے، فصاحت و بلاغت بہت زیادہ۔ اور عجم کے لوگوں کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں، عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، یہ ہمارے لوگوں کو وہ گنگا سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے انتخاب کیا کہ ان کی زبان بڑی فصیح ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ صلی ہے، صلی کیا معنی؟ ایک مرد یا ایک عورت نماز ادا کرو، صلی ایک مرد یا ایک عورت نماز ادا کرو۔ اب اردو میں پوری لائن بنتی ہے لکھنے کی، اور عرب کی زبان کو، عربی کو دیکھ لو، صلی صرف ایک لفظ بول رہا ہے، امر کا صیغہ ہے کہ نماز ادا کرو۔ اور انگلش میں دیکھ لو، دوسری جتنی زبانوں میں دیکھ لو، ان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں جتنی عربی میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا عرب کے علاقے کا کہ آپ دین کا پیغام جو صحابہ کرام لیں گے وہ پوری دنیا میں پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ بھیجیں گے، اس لیے اس علاقے کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت بڑا کرم فرمایا، اپنا محبوب بھیجا۔ پہلے لوگوں کی بڑی بری حالت تھی، آپ کے آنے سے پہلے لڑائی جھگڑا، بیوہ عورتوں کا برا حال، بیٹیوں کا برا حال، بہنوں کا برا حال، جانوروں کا برا حال، انسانوں کا برا حال، چرندوں پرندوں کا برا حال، ہر ایک چیز بیچاری جو ہے نا اس کے حال بگڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ لڑائی، مثال کے عکاظ کے میلہ لگا ہوا، میلہ عکاظ کا میلہ تھا،
وہاں ایک بندہ اپنا یوں پاؤں جو ہے اس طرح پھیلا کے بیٹھ جاتا، کیا کہتا؟ کسی کی جرت ہے تو یہاں گزر کے دکھائے۔ پھر کوئی دوسرا بندہ طاقتور آتا، وہ تلوار کے ساتھ اس کی پاؤں کاٹ دیتا۔ پھر 50 سال تک لڑائی جاری ساری رہتی۔ زندہ جانور بیچارہ کھڑا ہے، اس کا پاؤں کاٹ دیتے اور وہ دیگچی میں رکھ کر اس کو پکا لیتے۔ اب وہ بیچارہ جانور نہ مر رہا ہے نہ بچ رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم اور تشدد۔ اور آگے دیکھو کہ بیٹیوں پہ بھی ظلم، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی ظلم۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں نے آج سے زمانہ جاہلیت میں 7 بیٹیوں کو دفن کر چکا ہوں، زندہ بیٹیوں کو یا رسول اللہ۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ بیٹی ابھی ایک ملی ہے، اس کو میں چوم رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک میری بیٹی ایسی بھی تھی کہ میں ایک سفر پہ گیا، جب سفر پہ گیا تو میری بیوی آس امید کے ساتھ تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا جب بیٹا پیدا ہو تو اس کی عزت احترام کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ آخرکار یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، کچھ عرصے کے بعد میں جب گھر میں پہنچا تو میں نے گھر میں دیکھا تو ایک بچی جو ہے 6-7 سال کی میرے گھر میں پھر رہی ہے، اور وہاں پھر رہی ہے، گھر کے بیڑے میں پھر رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ بچی کہاں سے آ گئی۔ آخرکار میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی نے کہا یہ بیٹی آپ کی تو بیٹی ہے، آپ تو سفر پہ چلے گئے، کافی دنوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد آپ یہاں آئے۔ تو وہ باہر گیا تو لوگوں نے تانے دیے، ابو جال نے چوک میں پکڑ لیا، کہنے لگا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اگر تو نے شام سے پہلے دفن نہ کی زندہ تو تجھے ہم مکہ سے نکال دیں گے، تیری بےزتی کریں گے، تجھے ذلیل و خوار کریں گے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان، بڑا سوچ و بچار میں لگا رہا، بھئی اب کیا بنے گا یار، بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے، اے تو مینوں بالکل دوسرا دیس نکالا دے رہے ہیں، مکہ شہر تو ہی کٹ رہے ہیں، لہٰذا میں بڑا پریشان۔ پوری رات ہو گئی، سوچتا رہا۔ بیوی کو میں نے کہا کہ یہ بیٹی تیری ہے، لیکن لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تمہارے گھر آئیں گے، اس بیٹی کا رشتہ مانگنے آئیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، لہٰذا یہ بچی ہمارے لیے کام خراب کرے گی، ابو جہل بھی ہمیں تانے دے رہا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی یہ بچی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، روزانہ میں اس کو اپنے سینے پہ لے کر سوتی ہوں، مجھے سکون آتا ہے، مجھے آرام آتا ہے، میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، مجھے آرام کی نیند آ جاتی ہے۔ اگر اس بچی کو تم ختم کر دو گے، اس کو زندہ جلا دو گے یا دفن کر دو گے تو میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس بچی کو دفن نہ کرو۔ یہ بندہ کہتا ہے آخرکار میں نے بہانہ لگایا اپنی بیوی سے، بھئی اینو تو میں نانکیاں لے جاؤں گا، نانکیاں تین پھرا ٹرا لے آواں۔ آخرکار یہ کہتا ہے کہ میں نے بچی کی والدہ کو کہا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ۔ آخرکار میں بہانہ بنا کر اس بچی کو لے کر جانے لگا، ساتھ کسی یا کدال جو تھا زمین کھودنے والا وہ بھی میں نے ساتھ اٹھا لیا اور لے کر بچی کو چلا گیا، ایک مشکل اور کٹھن وادی میں لے کر چلا گیا، پہاڑی میں لے کر چلا گیا، وہاں سے میں نے پتھریلی زمین کو کھودنا شروع کر دیا، کھودتے میں نے اندر سے مٹی کو نکالنا شروع کر دیا۔ یہ بچی میرے چہرے سے پسینہ بھی پوچھتی ہے اور مجھے کہتی ہیں ابا جان اتنی مشقت میں کیوں پڑے ہوئے ہو، اتنی مشقت میں اتنی پریشانی میں کیوں پڑے ہوئے ہو، ابا جان کیا مسئلہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے بچی کو ادھر دفن کر دیا، میرے سامنے ہاتھ باندھتی رہ گئی کہ ابا جان مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، میں جنگل میں چلی جاؤں گی، میں جنگل میں، وہاں مجھے چرندے پرندے اور درندے مجھے کھا لیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں لوگوں کے برتن مانج کر گزارا کر لوں گی، میں لوگوں کے برتن مانج کے لوگوں کے گھروں کی صفائی کر کے گزارا کر لوں گی، تیرے گھر میں نہیں رہوں گی۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر رات وہ بچی مجھے ملتی ہے اور بار بار مجھے کہتی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کیوں مارا گیا، مجھے کیوں مارا گیا، مجھے بے گناہ کیوں قتل کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کوئی بخشش کا نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب سارا کچھ اللہ نے تمہارا پچھلا معاف کر دیا۔ بچیوں کو عزت ملی ہے میرے پیارے بھائیوں اپنے پیارے نبی کی وجہ سے، ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماندے نے او لوگوں میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا نبی بھیجا ہے، تم پہلے اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اور اتنی فضیلت دی ہے بچی کو، فرمایا کہ جس بندے کے اوپر دو بیٹیاں ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، اچھا پڑھائے، اچھا لکھائے، اس سے مراد سکول کی تعلیم نہیں ہے بھائی، دین کی تعلیم ہے۔ سکول کی تعلیم اتنی پڑھا سکتے ہو جتنی مثال کے طور پہ دنیا میں رہنا سہنا ہے، اب تعلیم پڑھا کر پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے پاکستان کی طرف سے ماشاءاللہ دو حسن والی جو ہیں وہ عالمی مقابلے میں جا رہی ہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ اس سے زیادہ بھئی ہم کتنا اور گریں گے؟ مقابلے میں جا رہی ہیں حسن کے مقابلے میں، کہیں ان کی ریس ہے لڑکیوں کی، مردوں کے برابر ہونا چاہتی ہیں۔ تو خدا دا خوف کرو بھئی، مرنا کوئی نہیں تو اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ پہلے ملک دوتے کتنے برے حالات آئے ہوئے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، دوسرا گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، ہر بندہ بیچارہ پریشان ہے، اور حسن دے مقابلے میں دو جا رہی ہیں۔ کچھ سوچنا چاہیے مسلمانوں نو بھئی، کچھ سوچنا چاہیے، حکومت وقت نو کچھ سوچنا چاہیے بھئی۔ آپ نے بچی کو کتنی عزت دی، آپ نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو پڑھایا، دین کی تعلیم دی، آپ نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جنت میں قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھئی بیٹی کو پالنے کی اور اس کو اچھی طرح اس کی شادی کرنے کی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے معاشرے کا کیا حال، بیوی کی کوئی قدر نہیں ہے، عورت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جس عورت کو مینسز آ جاتے، چلو جی اس کو باندھ دو کسی درخت کے ساتھ، ادھر ہی باندھی رہے، بس اس کا کھانا پینا ادھر، اس کے ہاتھوں کا کھانا پینا نہیں ہے اور اس سے کوئی معاملات نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، سارا کچھ ختم۔ اسلام آیا، اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایسا نہیں کرنا بھائی، عورت کو مینسز آ گئے ہیں، حیض آ گیا ہے، اس حالت میں اس کا کھانا پینا، اس کے ہاتھوں کا کھانا پینا بھی جائز ہے، اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا بھی جائز ہے، دوسرے معاملات جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے عزت دی۔ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی جس کا خاوند فوت ہو جاتا، پہلے تو وہ کہتی بھئی میں نے زندہ نو بھئی دفن کر دے ہو، میری ہن بچت نہیں ہے۔ لیکن جہلیت دے وچ ایک ایسا قانون پاس ہویا آئی کہ اس عورت دے نال پتہ کی کر دے آن، ایک کوٹھڑی دے اندر بند کر دے ہونا، کوٹھڑی دے اندر بند کر دیتی عورت، بند کر کے چلو جی ہن تو اتھے ہی رہو، کھانا پینا تیرا اتھے ہی ہے، سارا کچھ اتھے ہی ہے، نہ برا دے نال مل سکتی ہے، نہ بہنہ دے نال مل سکتی ہے، نہ پیو دے نال مل سکتی ہے، نہ کسی رشتہ دار نال مل سکتی ہے۔ ہن اتھے ہی رہو تو بس، ہکو قمیض ہکو کپڑے، بس کھانا پینا بھی اتھے، ناونا دھونا بھی نہیں۔
اور ایک پرندہ انہوں دیندے ہیں بھئی یہ پرندہ لے لے اور اپنے جسم تے مال نال اپنی مال وغیرہ میل کچیل لا، او پھر بیچاری او دے نال اپنی میل کچیل سارا کچھ اسلامنا، بڑا برا حال۔ پھر انہوں آکھیا جاندہ ہے بھئی اے تیری کوٹھڑی دے سامنے ایک کالا کتا لگ سی، کالا کتا لگ سی، اس کالے کتے نو توئیں اٹھ دی مینگنی مارنی ہے، پھر تیری عدت ختم ہو سی۔ اتنا برا حال۔ اسلام آیا، اس نے کتنی خوبصورت چیز دیتی۔ اسلام نے ایک پیغام دیتا، اصول دسیا کہ جس عورت دا خامد فوت ہو جاوے او دی عدت 4 ماہ اور 10 دن نے۔ اے اسلام نے عزت دیتی ہے عورت کو، لیکن آج عورت اپنی عزت کو آپ مٹی وچ رول رہی ہے بھائی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ تو بیٹیاں نو عزت ملی، ماں نو عزت ملی، بہناں نو عزت ملی۔ اور اتنا برا حال ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک بندہ فوت ہو گیا، ہن او دی ساری جائیداد تقسیم ہوندی پئی ہے، او دی اگر 4 بیویاں تو وہ بھی تقسیم ہو رہی ہیں، ایک ایک بیٹا اپنے نکاح لے رہا ہے۔ اتنی بڑی جہالت اور انتہا جہالت دی، کتنی بڑی جہالت، کھلی گمراہی، والدین دی نافرمانی، ماں باپ دی نافرمانی، سارا کچھ۔ اور ایک بندہ اپنی بہن جیڑی ہے بہن انہوں سنبھا تڑا کے بازارے لے آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت دی گل کر رہے ہیں، سنبھا تڑا کے سونا جواہرات وغیرہ پوا کے بازار کھڑا کر کے او دا ریٹ لا رہا ہے، مول لا رہا ہے، اور او دے سارے چیزاں او دے حسن سارا کوئی دس رہا ہے، بھئی دی اکھیاں اندیاں، اے دا سینہ، اے دے پوست، اے دا فلاں، اے دا فلاں، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، فلاں فلاں، اے سارا کچھ کردہ۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اتنی دیتی کہ 2 بیٹیاں نو جڑا پرورش کرتا ہے وہ جنت دے وچ میرے نال اس طرح ہو سی۔ اسلام نے بھئی بڑی عزت دیتی ہے، اور دیکھو تھوڑی جی مدت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ 23 سال دی مدت ہے بھئی، کیڑی مدت ہے؟ لوگاں نو 1000 سال گزر جاندے، سینکڑا سال گزر جاندے، درجنہ دے حساب نال سال گزر جاندے، لیکن وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ دیکھو روس فرانس دے اندر انقلاب برپا ہویا، 25 لاکھ بندے مارے گئے۔ اسی طرح روس دے اندر انقلاب برپا ہویا، 40 لاکھ بندے مارے گئے۔ ہند دی آزادی دے اندر 5 لاکھ بندے مارے گئے۔ اے پاکستان اور بر صغیر دی جدوں تقسیم ہوئی 1 کروڑ تو زائد بندے جڑے نو مارے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر 1063 بندہ جڑا ہے وہ یعنی کہ فوت ہوا ہے اور شہید ہوا ہے۔ مسلمان تے شہید ہوئے اور کافر مرداد ہو، یعنی کافر اور مسلمان دونوں دی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر 1063 بن دی ہے۔ تھوڑے جے بندے، تھوڑیاں جے جاناں دا نقصان ہوا ہے، اور انقلاب کتنا برپا کر دیتا ہے۔ بہرحال میں گزارش کر رہا سی میرے دوستو، حاصل کلام پوری گل دا کہ اللہ دے رسول نو اللہ تعالیٰ نے عرب دی زمین دا انتخاب کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ وہ لوگ یعنی فصاحت و بلاغت دے اندر بہت زیادہ ہان۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ دوسری چیز علماء نے یہ فرمائی کہ اے لوگ جڑے ہیں مثال دے طور جڑی گل نہ کر چھڑی وہ تے پکے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ویکھو گل نہ منی تے بالکل پکے، ایک ذرہ برابر اگے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور تیسری وجہ میں کی دسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتھے عرب دے اندر مبعوث ہون دی، وہ وجہ یہ ہے کہ مثال دے طور تے ایک تالاب ہے، اس تالاب دے اندر ایک چھوٹا یا تسی وٹا سٹو، روڑا سٹو، تو وہ پورے تالاب دے اندر وہ لہراں پھیل جاندیاں، درمیانے روڑا سٹو پورے تالاب دے اندر لہراں پھیل جاندیاں۔ اسی طرح عرب دی سرزمین پوری دنیا واسطے مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھو دعوت و تبلیغ دا پیغام شروع کیتا، پوری دنیا دے اندر پھیل گیا۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے انتخاب فرمایا۔ اور ایک مورخ نے بھی آکھیا، ہٹنی نامی مورخ نے لکھیا کہ اللہ دے رسول تھوڑے جے عرصے دے اندر، انگریز ہے کی کہہ رہے تھوڑے جے عرصے دے اندر ایسی جماعت تیار کر کے گئے، ایسی پنیری تیار کر کے گئے، ایسی پنیری پھلاں دی تیار کر کے گئے جیڑی پنیری دے اندر ہر گلاب اور ہر پھل جڑا ہے وہ قائد ہون دی حیثیت رکھدا ہے، رہنما ہون دی، ہیرو ہون دی حیثیت رکھدا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتا عطا فرمائے۔